بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. سامعین محترم، ویسے تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی اللہ رب العزت کی بندگی اور رب العالمین کو منانے کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے شروع ہوتے ہی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے سنن ترمذی میں 682 نمبر پہ اور سنن نسائی میں 2107 نمبر پہ یہ روایت ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین اور سرکش جنوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے تمام دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، تمام دروازے بند. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منها باب، اور جنت کے کوئی دروازہ بھی بند نہیں چھوڑا جاتا، سبھی کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، رب العالمین کی جانب سے جنت کو آراستہ و پیراستہ سجایا جاتا ہے کہ چونکہ رمضان آ گیا ہے تو یہ میرے بندوں نے نیکی میں سبقت لے جانی ہے، میری جنت کو حاصل کرنا ہے، تو میں بھی اپنی جانب سے اپنے بندوں کے لیے تمام اسباب، تمام کو ذرائع پیدا کر دوں جس کی وجہ سے جنت کا حصول میرے بندوں کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے. شیاطین انسان کو پریشان کرتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا، بند کر دیا. جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے، جہنم کو بھی تالے لگا کے دروازے بند کر دیے. جنت کا شوق ہوتا ہے کہ رب العالمین ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے، تو جنت کے جمیع ابواب کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، تاکہ اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ میرے بندوں، میری جانب سے تمہارے لیے تمام اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، اب صرف تم نے تھوڑا سا محنت کرنی ہے اور رب العالمین کی جنت کو پا لینا ہے. فرمایا کہ جب ایسا ماحول بنتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ، ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، خیر کو تلاش کرنے والے مزید آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی سے پہلو تہی اختیار کرنے والے مزید اپنے آپ کو بچانے کی اور روکنے کی کوشش کرو. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات رب العالمین جہنم سے اپنے مومن بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں.
رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے جن کو رب العالمین اس مہینے میں اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اس روایت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا رمضان ہی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہ نیکیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جو ہمارے پاس اس کی آمد ہے، اس کے کچھ خصائص اور فضائل ایسے ہیں جو پہلے دنوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سارے کا سارا مہینہ ہی رحمتوں کا ہے، سارا مہینہ ہی برکتوں کا ہے، سارے کا سارا مہینہ جہنم سے آزادی پانے کا ہے، لیکن آخری عشرے کو کچھ امتیازی وصف حاصل ہے، کچھ ایسی خوبیاں حاصل ہیں جو پہلے 20 دنوں کو حاصل نہیں ہے۔ ان عبادات کا کیسے ہم اہتمام کر سکتے ہیں اور کیسے ان دنوں کے فضائل اور مناقب کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، اس لیے ان تمام تر چیزوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا آپ پہلے سے زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، پہلے سے زیادہ آپ محنت کرتے، ساری رات جاگتے، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو سارا رمضان ہی بڑی محنت کیا کرتے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی مزید محنت کرتے، اتنی محنت کرتے کہ آپ اس کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں اور رمضان کے پہلے 20 دنوں کے اندر بھی اتنی محنت نہ کرتے جتنی آخری عشرے کے فیوض و برکات کو سمیٹنے کے لیے کیا کرتے۔ اور سیدہ عائشہ کی ایک مزید روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں 1174 اور 2024 نمبر پہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر، اللہ کے نبی کا معمول مبارک تھا کہ جب آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا شد مئذرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب کمر بستہ ہو جاتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، آپ ساری رات شب بیداری کیا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف آپ اکیلے ہی نہ جا کر عبادت کرتے بلکہ اپنے گھر والیوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ اللہ کی بندیوں یہ مبارک لمحات ہم سے جدا ہونے کو ہیں، زیادہ سے زیادہ ان سے اخروی اعتبار سے فوائد کو سمیٹ لیا جائے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو اور یا پھر صبح تک ساری رات آپ نے قیام کیا ہو، صرف رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اور آخری عشرے کے علاوہ بقیہ تمام دنوں کے اندر آپ کا ایسا معمول نہ تھا، لیکن جب رمضان آتا اور رمضان کے آخری عشرہ کا آغاز ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمیں عام روٹین میں باتیں بتائی جاتی ہیں کہ قرآن کم از کم 3 دن میں مکمل کرنا چاہیے اور راتوں کو عبادت ضرور کیجئے لیکن اپنے جسم کو راحت بھی دیجئے، لیکن اس روایت سے یہ ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ یہ قانون اور ضابطہ بقیہ 11 مہینوں کے لیے ہے، لیکن رمضان المبارک کے ثمرات، اس کے فوائد اور اس کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ مستفید اور لطف اندوز ہونے کے لیے یہ قانون رمضان میں کام نہیں کرتا۔ اگر آپ 3 دن سے پہلے قرآن مکمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ ساری رات شب بیداری کرتے، شب بیداری کا مقصد یہ نہ ہے کہ ہم ساری رات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہیں، بازاروں کی زینت بنتے پھریں، کسی ٹی اسٹال پہ بیٹھ کے ہم جو ہے وہ گپے ہانکتے رہیں اور لوڈو کھیلتے رہیں اور چائے پیتے رہیں اور سگریٹیں جو ہے وہ پھونکے پھاڑتے رہیں۔ شب بیداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رب کے سامنے لمبا قیام کریں، رب العالمین کے سامنے اپنی کمر کو اس قدر جھکا دیں کہ کمر ٹوٹنے کے قریب آ جائے اور اس قدر سجدہ کریں
کہ آپ کی پیشانیوں پہ نشانات پڑ جائیں. مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا ہے, جنت کا پروانہ پانا ہے اور جہنم سے آزادی پانی ہے. رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری عشرے کی وہ عبادات, ان میں سے پہلے نمبر پر ہے اعتکاف کرنا. پہلی عبادت کیا ہے؟ اعتکاف کرنا. اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے اندر اعتکاف نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال کے اندر ان 10 دنوں کی قضا کے طور پر اعتکاف فرمایا تھا. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور یہ صحیح بخاری کی 2025 نمبر روایت. مسائل اعتکاف بھی جان لیجیے. اعتکاف کے لیے پہلی رہنمائی اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں کیا جا سکتا ہے. کسی مرد نے کرنا ہے مسجد میں آئے گا, کسی بھی مسجد میں چلا جائے. کسی عورت نے کرنا ہے تو عورت بھی مسجد کا رخ کرے گی جہاں عورتوں کے لیے باپردہ انتظام موجود ہے. گھروں میں اعتکاف کرنا یہ خلاف شریعت ہے اور قرآن و سنت کے عین خلاف ہے. قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں, سورہ بقرہ کی 187 نمبر روایت ہے, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مساجد میں اعتکاف کرنا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ معتکف آدمی 20 رمضان کو نماز مغرب مسجد میں ادا کرے اور یہ ساری رات حالت اعتکاف میں مسجد میں گزارے. اعتکاف گاہ کے اندر نہیں, اپنے خیمے میں نہیں, مسجد کے اندر ساری رات گزارے اور اگلے دن یعنی کہ 21ویں رمضان کو فجر سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی جائے اعتکاف میں اپنے خیمے میں داخل ہو جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہمیں اسی بات کا پتہ دیتی. تیسری بات معتکف کے لیے یہ بھی جاننا ضروری کہ معتکف ویسے تو حکم یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں مسجد میں ہی رہے, لیکن اگر انتہائی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو معتکف گھر بھی جا سکتا ہے. ضرورت پڑ جائے یعنی کسی مسجد میں قضاء حاجت کا اہتمام نہیں, واش روم نہیں, کھانا لانے والا لے جانے والا سحر افطاری پہنچانے والا کوئی نہیں ہے, انسان گھر جا سکتا ہے. صحیح بخاری میں 2029 نمبر روایت میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے اللہ کہ کوئی آپ کو بڑا اشد معاملہ پیش آ جاتا تو پھر آپ گھر تشریف لے آیا کرتے تھے. چوتھا ادب, معتکف سے اس کے اہل خانہ, حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے اور بیوی بھی مسجد میں آ کے اس سے ضروری بات کرنا چاہے تو مسجد میں آ سکتی. سیدہ صفیہ بیان کرتی, صحیح بخاری میں 2035 نمبر روایت ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے اندر دوران اعتکاف ملنے کے لیے آئی. سیدہ صفیہ عورت ہیں, اللہ کے نبی حالت اعتکاف میں ہیں اور مسجد میں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر میں نے باتیں کی, پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. پانچواں ادب, خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں لیکن خواتین بھی مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی. خواتین کا گھروں میں اعتکاف کرنا خلاف سنت ہے, خلاف شریعت ہے. صحیح بخاری میں 2026 نمبر روایت میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں ہی اعتکاف کرتے اور ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا حتیٰ کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدی,
پھر آپ کے بعد اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی رہیں. گھر میں اعتکاف کرنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ ہمارے میڈ ان پاکستان مسائل ہیں. چھٹی بات، اعتکاف کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنا، بوسہ معانقہ، یہ بھی جائز نہیں. سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کریں. پیارے بھائیوں، اعتکاف کرنے کے کئی ایک فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی سہولت میسر آنے کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی عادت بھی پڑ جاتی. گھر سے آنا، کام کاج چھوڑ کے آنا یقیناً انسان سے مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی. لیکن جب آپ مسجد میں آ جائیں گے، 10 دن اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال لیں گے، نماز باجماعت ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کی عادت بھی پختہ ہو سکتی. اعتکاف بیٹھنے سے مسجد میں ہونے والے علمی دروس اور علمی حلقات میں شمولیت یقینی ہو جاتی ہے. اعتکاف کرنے والے کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہو جاتی. اعتکاف کرنے والے کو نماز تہجد، شب بیداری، تلاوت قرآن مجید کی عادت پڑ جاتی ہے، اللہ کے کوئی کرنا چاہے. اعتکاف بیٹھنے سے مسجد کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے. وہی مسجد ہے کہ جس میں کئی بھائیوں کا حال یہ ہے کہ سلام پھرنے کا انتظار کرتے ہیں اور سنتے بھی پتہ نہیں وہ سلامہ اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، فوراً دوڑ لگا کے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا پیچھے کیا نقصان ہو جائے گا، اللہ معاف فرمائے. مسجد میں بیٹھتے وقت گھبراہٹ، اکتاہٹ اور جلد بازی کہ بس نماز ہو ختم اور میں جانے والا بنوں، تو ایسے حالات میں اس بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے. مسجد کے ساتھ محبت پیدا ہوگی اور مسجد کے ساتھ محبت کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کا سایہ لینے کا سبب بنے گا. اعتکاف کرنے والے کے دل کی اصلاح ہو سکتی، آنکھوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، زبان کی اصلاح ہو سکتی. ظاہر ہے جب بازار میں جانا نہیں، بد نظری سے بچ جائے. مسجد میں رہنا ہے، گانے بجانے سے، موسیقی سے، جھوٹ سے، غیبت سے بچ سکتا ہے. سنت سمجھ کر اعتکاف بیٹھنے سے سنت کی محبت اور سنت کا احترام بھی دلوں میں پیدا ہوتا ہے. اعتکاف کرنے سے جو جائے اعتکاف ہے، وہ جو آپ کا خیمہ ہوگا، وہ اس کو دیکھ کر اس میں وقت گزار کے قبر کی یاد پیدا ہوتی ہے کہ اتنا ہی گھر مجھے قبر میں ملے گا. تو جیسے یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ پنکھے کے نیچے میرا خیمہ ہو، اے سی کی کولنگ بھی آتی ہو، روشنی بھی ہو، تو پیارے بھائیوں اس خیمے کو یا اپنی قبر سے تشبیہ بھی دے لے. اتنی جگہ ملنی ہے دفن ہونے کے لیے، اس کے لیے بھی سامان کریں تو یہ بھی انسان کی عقل میں باتیں آ سکتی ہیں. اعتکاف کرنے سے زندگی تبدیل کرنے کے لیے اور زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے. رب العالمین ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے. آخری عشرے کی دوسری عبادت لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. آخری عشرے میں ایک رات بہت ہی فضیلت والی آتی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی عزت اور شرف والی رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ہمارے ہاں یہ بات کچھ ساتھی تو مانتے ہیں کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے. وہ تو ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بس 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں بقیہ راتوں میں کوئی رش نہیں ہوتا، لیکن جیسے 27ویں آتی ہے کمال ہو جاتا ہے. پیارے بھائیوں قرآن مجید کی آیت یہ کیا بتاتی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. پیارے نبی آپ تو جانتے ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، کون سی رات ہے.
اللہ کے نبی کی وہ حدیث کدھر جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے بتایا گیا، میں اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے نکلا، راستے میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، ان کے بیچ صلح صفائی کروانے میں میرے ذہن سے محو ہو گئی، ختم ہو گئی، میں بھول گیا یا مجھے بلا دی گئی۔ اگر ایک ہی رات ہے تو پھر تو کوئی شوق نہیں، کوئی قدر نہ رہی انسان کو۔ 5 راتیں کم از کم محنت کریں، اسی کے اندر ہماری عاقبت بہتر ہونے کا راز مضمر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح ہے 40 اقوال نقل کیے ہیں مختلف علماء کرام کے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رات ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں یہ رات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے جو کم از کم 83 سال 4 مہینے کی عبادت بنتی۔ تو ایک رات کو پا لینے والے کو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا، اس سے بہتر کہا ہے، اس سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ یہ ایک اندازہ بتایا ہے کہ 1000 مہینہ، لیکن ساتھ کہا ہے کہ خیرن، اس سے بہتر اجر ملتا ہے۔ اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں قیام کرنا، شب بیداری کرنا، رب العالمین کے سامنے جبین نیاز کو خم کرنا گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی 2014 نمبر روایت، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رات سے جو بندہ محروم ہو جائے اور نیند بہت آ رہی ہے، جی میں سونا سویرے دکان پہ جانا ہے، عید کا سیزن آ رہا ہے، بچوں کی عیدی کا بھی سامان کرنا ہے، مولوی صاحب ہے زور لاتے رہتے ہیں، تو جو بندہ ایسی سوچ کا مالک ہے اس رات کو محروم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھے کہ وہ زندگی بھر کی خیر سے محروم ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان کا مفہوم۔ لیلۃ القدر کی علامات وقت اجازت نہیں دے رہا کہ دلائل پڑھو۔ سنن نبی داؤد کی 1378 نمبر روایت کے مطابق لیلۃ القدر کے بعد اگلے دن نکلنے والا سورج ایک تھال کی طرح ہوگا۔ صبح کے سورج میں شعاعیں نہیں ہوں گی۔ لیلۃ القدر معتدل ہوتی ہے، نہ تو سخت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، نہ گرمی والی رات ہوتی ہے، معتدل سی رات ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور فرمائی ہے، فرمایا کہ اس رات کا چاند بڑے تھال کے کنارے جیسا لگتا اور کبھی کبھار بارش بھی ہو سکتی۔ اس رات میں کبھی کبھار بارش بھی ہو سکتی۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمارے لوگوں نے بڑی نشانیاں ایسی بنا رکھی ہیں جو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ مثلا اس رات کتے نہیں بھونکتے، گاپا بہت بڑی، گدھے کم بولتے، سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں، بعد میں اپنی حالت میں واپس آ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی پھیل جاتی، ساری بناوٹی باتیں۔ اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی باتیں۔ لیلۃ القدر میں جو کرنے والے کام ہیں، پہلا کام کہ خود بیدار رہنا ہے، صرف جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنی۔ دوسرے نمبر پہ گھر والوں کو بھی بیدار کرنا ہے، ان کو بھی عبادت پہ لگانا ہے۔ بچے سارا سال بڑا سونا ہے ہم نے، صبح بھی سو ہی جانا ہے، رات اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ تیسرا کام اس رات قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھا کام اس رات کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس کے لیے بڑی معروف روایت ہے حضرت عائشہ کی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری عشرے کی عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت صدقۃ الفطر بھی ہے. صدقۃ الفطر جو دینے کی حکمت ہے اس حکمت کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. روایات میں جو اس کی وجہ اور مصلحت بتائی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روزے کی حالت میں انسان سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی رات کا قیام کرنے میں انسان سے جو غفلت اور کوتاہی ہو جاتی ہے ان تمام کوتاہیوں کے کفارے کے لیے اسلام نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے. صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ڈالی جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر صرف وہ بندہ دے گا جو صاحب نصاب ہے, جو زکوٰۃ جس پر لاگو ہوتی ہے وہ دے گا. پیارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں. حدیث کے الفاظ واضح بتاتے ہیں کہ ہر غلام, ہر آزاد, ہر چھوٹا, ہر بڑا, ہر مرد اور ہر عورت پر صدقۃ الفطر کو دینا لازم ہے, فرض قرار دیا. پہلی بات یہ. تو اس لیے جو بھائی پہلے عشرے میں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں وہ آخری عشرے ذرا پینیاں پھونیاں کھانیاں دیا نا, ٹائم نہیں لگتا, پہلے دے دوں کے فارغ ہو جاتے ہیں, یہ خلاف سنت طریقہ ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے بالکل آخری دنوں میں نماز عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کیا کرتے تھے. یہ بعض بھائی دوسرے عشرے میں, بعض پہلے عشرے میں, بعض 10ویں روزے میں فارغ ہو جاتے ہیں دے دوں کے. وہ عام نفلی صدقہ تو ہو سکتا ہے, صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. صدقۃ الفطر سنت کے مطابق آخر میں جا کے دیں گے وہی ادا ہوگا. بعض ساتھی کہتے ہیں اللہ جی یہ کیا بات ہوئی, ضرورت ایک بندے کو پہلے ہے وہ اپنے کپڑے شپڑے پہلے بنا لے, آپ جا کے اس کو عید کے ٹائم پہ دیں گے. تو پیارے بھائیوں جس رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے, مقرر کی ہے, کیا اس رب کو یہ حکمت سمجھ نہیں آئی جو یہ آج کے فلاسفر بیان کرتے ہیں؟ ہر امیر اور ہر غریب پر صدقۃ الفطر دینا لازم ہے. حتیٰ کہ عید کے دن اگر گھر میں نماز عید سے پہلے کوئی نومولود بھی آ جائے, چھوٹا بچہ بھی پیدا ہو جائے, اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے گا. اور یہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے دینا ہے. نماز عید پڑھنے کے بعد دیں گے تو وہ نفلی صدقہ سمجھا جائے گا. اور کتنا دینا ہے؟ حدیث کے اندر 1 سا کا ذکر ہے. روایات میں 2 طرح کے سا بیان کیے گئے. 1 سا عراقی ہے, عراق کے علاقے کا, اور 1 سا حجازی ہے, یعنی مکہ اور مدینہ اس سائڈ پہ. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے جس کو سا حجازی کہا جاتا ہے, ہمارے موجودہ وزن کے مطابق وہ تقریباً 2.5 کلو کا وزن بنتا ہے. افضل بہتر یہ ہے کہ جو جنس بطور خوراک ہم کھاتے ہیں وہ 2.5 کلو کے لحاظ سے فی کس ادا کی جائے. اگر شہروں میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے لیے گندم نہیں ملتی, ہمیں تو خود لائنوں میں لا کے آٹا لینا پڑتا ہے, جیسا کہ ہمارا حال بن چکا, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز پہ رحم فرمائے. تو پھر ایسی صورت میں آپ صدقۃ الفطر کے متبادل رقم بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی کسی سے حساب لگوانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دکاندار سے پوچھ لیں کہ 2.5 کلو آٹے کا ریٹ کیا, وہ صدقۃ الفطر کا ریٹ ہوگا اور وہی آپ نے فی کس کے حساب سے ادا کرنا. رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں ان تمام تر